ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا۔ حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کے اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو، اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو۔ اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں، ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے۔ میسنجر گیا، قاصد گیا، نضر ابن حارث کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ۔ نضر ابن حارث نے عمامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے، ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے کبھی کبھی، یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ۔ تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری، اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے، آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ نائی کو بلوایا، حجام کو، باربر، آؤ ادھر، کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو۔ کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے، اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت، وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے، ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں، میں گیا تو نہیں ہوں۔ تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں، نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی، لہٰذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا۔ کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا؟ تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا۔ اور پکڑا ان کو، بیٹھ، بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا، پورا ہو گیا ٹکلا۔
اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا. لو چلو. اتفاق دیکھیے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی. ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی, اب جو دیکھتی وہ مرتی ہے. اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں. حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا, اے نظر ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے. کہا پھر اب کیا کرو گے, گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں, تمہاری سمامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی, مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے. اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے اور میں تمہیں مبلغ بنا کر, داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں. تم عیسائیوں کی بستی میں داعی بن کر جاؤ گے, اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں. یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا. اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں, تم سے عشق و پیار کرنے لگے, تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا, تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا, تم ان کو نماز بتانا, تم ان کو روزہ بتانا, تم ان کو اسلام کی دعوت دینا. دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں, اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے. اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کون سی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے, اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا. ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن؟ نہیں لے سکتے. گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں, بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے. کیوں؟ سردار صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے؟ اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ, اپنے لیے چھوٹ. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں. حضرت اللہ, جبکہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا اور نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے, کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ لا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا, کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑے. میرے بھائیوں, اے بچے, اے بھیا, یار یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یدھ کر رہے ہیں, چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بھائی. چلیے چلیے, اب اس کو بھی وہاں بھیج دو گے تو وہاں لڑنے لگے گا. ایک کو ادھر بھیجو, ایک کو یہاں بھیجو. چلیے چلیے چلیے. تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے. ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے, نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ تو سب نے بتایا ہوگا, معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے, جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے, جب تک آقا ہے تب تک مارو, کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے, وہ خاموش ہے, مارو جتنا مارنا ہو. تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں, یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا, اور ڈنڈے مار رہے ہوں, لاٹھی مار رہے ہوں, اور آپ چیخ رہے ہوں, چلا رہے ہوں, ایسی پوزیشن میں آذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے, آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا, لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے.
اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، وہ آپ کو نہیں دیں گے. ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے، تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے. صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا. اذان ہو رہی ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اب آپ نیت سے وضو کیجئے، نیت سے وضو. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا. یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے. نیت سے وضو ہو گیا. دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے. تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف